اگر تم مانگو گے نہیں تو تمہیں نہیں دیا جائے گا، اور اگر تم پوچھو گے نہیں تو تم نہیں جان سکو گے۔ اگر میں کہوں کہ سیکھنے اور علم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ سوال کرنا، پوچھنا، استفسار کرنا ہے، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ یہ انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ جو ہی بولنے کے قابل ہوتا ہے تو پے در پہ سوال پوچھنا شروع کرتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنا صرف جواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا فن ہے جو آپ کی سوچ کو گہرا اور وسیع کرتا ہے۔ سوال کرنا انسانی فکر کی بنیاد ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہماری چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ سوال کرنے سے ہماری تجزیاتی صلاحیتیں، انالیٹیکل سکلز بہتر ہوتی ہیں اور ہم مسائل کو حل کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ دوستو، سقراط نے، جو قدیم یونان کے عظیم فلسفی تھے، سوال کرنے کو ایک فن کی شکل دی۔ ان کا یہ طریقہ کار آج بھی ہمارے لیے بے حد مفید ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سقراط کا پوچھنے یا سوال کرنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ سقراط کا طریقہ کار دراصل ایک مکالمہ پر مبنی ہے جس میں سوالات کے ذریعے کسی بھی مسئلے یا خیال کو گہرائی سے سمجھا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات اور عقائد کو پرکھیں اور ان کی حقیقت کو سمجھیں۔ سقراط کا ماننا تھا کہ بغیر جانچے ہوئے زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے۔ اس طریقہ کار میں درج ذیل مراحل شامل ہیں: سوال اٹھانا، جوابات کو پرکھنا، نئے سوالات کرنا، اور آخر میں کسی نتیجے یا حقیقت تک پہنچنا۔ سقراط کا ایک مشہور اقتباس ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اقتباس سقراط کے طریقہ کار کی بنیاد ہے، جس میں انہوں نے یہ سکھایا کہ حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی جہالت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ کیا آج کے دور میں سقراط کا طریقہ کار ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور اس کی وجوہات جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سقراط کا طریقہ کار آج کی زندگی میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا قدیم یونان میں تھا۔ یہ طریقہ کار ہمیں تنقیدی سوچ، خود آگاہی، مسائل کا حل میں بہتری لانے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ نئی نوکری قبول کرنا۔ سقراط کے طریقہ کار کے مطابق آپ خود سے سوال کریں، میں یہ نوکری کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیا یہ میرے طویل مدتی مقاصد کے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا میں اس کے ممکنہ نقصانات کو سمجھتا ہوں؟ ان سوالات کے ذریعے آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ بھی سوال کرنے کا فن سیکھنا چاہتے ہیں؟ یہاں کچھ آسان طریقے ہیں جو آپ کو سقراط کی طرح سوچنے میں مدد دیں گے۔ سقراط کے طریقہ کار کو اپنانے کے لیے سادہ سوالات سے شروع کریں، جوابات کو پرکھیں، مزید گہرے سوالات کریں اور خود سے سوال کریں۔ سقراط کا ایک اور مشہور اقتباس ہے: حقیقی دانش مندی یہ ہے کہ آپ اپنی جہالت کو تسلیم کریں۔ یہ اقتباس ہمیں سکھاتا ہے کہ سوال کرنے سے ہی ہم حقیقی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال کرنا صرف ایک عادت نہیں، یہ ایک طاقت ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سوال کرنے کا فن ہمیں نہ صرف علم دیتا ہے بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ سقراط کا طریقہ کار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو گہرائی سے سمجھیں اور اپنی سوچ کو وسیع کریں۔ دوستو، آج سے ہی سوال کرنے کی عادت اپنائیں اور اس فن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سوال کرنا ہی علم کی کنجی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ سوال پوچھتے رہیں، جوابات حاصل کریں، ان کو پھر سے پرکھیں، پھر سے سوال کریں۔ یقیناً آپ زندگی میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ شکریہ۔